أرسله للأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرت شیخ القراء حضرت علامہ مولانا قاری عبد القیوم محمود نقشبندی صاحب زید مجدو، علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی یہ مجلس اور محفل شیخ الاسلام بعد الانبیاء افضل الانام، امام اہل تفرید، پیشوائے اہل تجرید، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور آپ کے ذکر مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذکر خیر کی برکت نصیب فرمائے. اہل ایمان اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنی عظمتیں اور رفعتیں، بلندیاں، مقامات، عظمت و شانیں کسی کو اگر ملی ہیں تو وہ رسول اللہ کے قرب سے ملی ہے، حضور سے تعلق کی بنیاد پر ملی ہے. اسی وجہ سے جیسے چاند کے جو ستارہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی روشنی اور چمک دمک ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی حضور کی صحبت کی وجہ سے چمکتا ہوا ستارہ ہے، نور ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہادی ہے. لیکن جس شخصیت کو حضور سے زیادہ قرب میسر ہوا اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ معیت اور صحبت میسر رہی، وہ اتنا ہی زیادہ چمکدار، روشن، باعث برکت اور فضیلت والا ستارہ بن کر آسمان دنیا پر جگمگا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معیت ہے، جو قرب ہے، یہ قرآن پاک نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے. بڑی خوبصورت انداز میں، بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو جوڑ کے بیان فرمایا ہے. اور علماء نے اس کی بڑی خوبصورت نشاندہی فرمائی ہے. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دیکھیں، واقعہ تو ایک غار کے اندر کچھ لمحات گزارنے کا تھا، لیکن اللہ نے اس واقعے کو بھی اس خوبصورت رنگ میں بیان کیا ہے کہ جس سے لگ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں کتنا مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے. فرماتے ہیں دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. 3 مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا. علیحدہ علیحدہ کلمات میں 3 کلمات ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے تذکرے پر مشتمل ہے.
3 کلمات ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور فرمایا کہ 3 کلمات ہیں کہ جن میں سے ہر کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھیں ثانی اثنین، اس کے اندر ثانی کا لفظ، اکیلا لفظ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک لفظ ہے جو رسول اللہ کے ذکر کے اوپر مشتمل ہے۔ آگے ہے یقول، یقول کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ حضور کے ذکر پر مشتمل ہے۔ فرمایا لصاحبہ، ہا ضمیر سے مراد کون ہے؟ فرمایا ہا ضمیر سے مراد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 کلمات، ہر کلمہ علیحدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھیں دوسرے جو 3 کلمات ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر مشتمل ہے، فرمایا اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا لصاحبہ، اس میں صاحب سے مراد کون ہے؟ اس صاحب سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے لا تحزن فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا تو لا تحزن میں انت ضمیر ہے جس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فرمایا علیہ کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر مشتمل ہے، حضور کے ذکر سے انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ اور فرمایا 3 علیحدہ کلمات سے اللہ نے حضور کے اس غلام صادق کا تذکرہ کرتے ہوئے علیحدہ سے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ پھر 3 کلمات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے ایک ایک کلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا ثانی اثنین میں اثنین، ایک ہی کلمہ ہے، اور اثنین سے مراد رسول اللہ بھی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اذ ہما، ہما سے کون مراد ہے؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے۔ فرمایا ان اللہ معنا، معنا کے اندر جو نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، فرماتا ہے اس سے رسول اللہ بھی مراد ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد ہے۔ اب یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے قرآن پڑھنے والوں کو، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں پر حضور کے اس خاص غلام صدیق اکبر کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور آخر تک یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا پسند ہے، اس طرح حضور کے لیے جانی ساری اور غلامی کا دم بھرنے والے اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر ایک ہی ضمیر میں دونوں کا تذکرہ ملا کر یہ بتا دیا گیا، اگرچہ آقا ہونے میں رسول اللہ بے مثال ہے، غلام ہونے میں صدیق اکبر بے مثال ہے، لیکن صدیق اکبر نے رسول اللہ کی غلامی اس انداز میں کی ہے کہ اب دور سے دیکھنے والوں کو فرق نہیں نظر آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی صفات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فنا ہو گئے ہیں کہ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں نظر آتی، صدیق کو دیکھیں تو حضور کی یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ، حضور کے ساتھ ان کی یہ معیت اللہ کو پسند تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جوڑ کر بیان فرمایا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ معیت ذکری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب سے حاصل ہے؟ ہم کہیں گے جی مدینہ منورہ کے اندر جب لوگ تذکرہ کرتے، رسول اللہ کا ذکر کرتے تو ساتھ صدیق اکبر کا تذکرہ ہوتا، جہاں حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ ہوتا تو رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا۔ پیچھے چلتے ہیں تو مکہ کی وادیوں میں جب اعلان نبوت ابھی رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، اس وقت جب محمد بن عبداللہ کہہ کر حضور کا تذکرہ ہوتا
تو ساتھ ابو بکر کا بھی تذکرہ ہوتا. انہیں معلوم تھا کہ جہاں محمد بن عبداللہ ہوں گے وہیں پر ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہیں محمد بن عبداللہ ہوں گے. اہل مکہ کی وادی میں چلنے والا یہ چرچا بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اس غلام کا تعلق بڑا پرانا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیں. اور ہمیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت ذکری کا شرف حاصل تھا، یہ صرف حضرت صدیق اکبر کی پیدائش کے بعد ان کو حاصل نہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حاصل نہ ہوا، بلکہ ابھی حضرت صدیق اکبر پیدا نہ ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوئی تھی، لیکن جہاں جہاں حضرت محمد رسول اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا وہاں وہاں حضرت صدیق کا بھی تذکرہ چل رہا تھا. آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اور وہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ یمن کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک شیخ سے ہوئی. شیخ نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور پوچھا، کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم حرم سے آئے ہو، احسبک انک حرمی، مجھے لگتا ہے کہ تم حرم سے آئے ہو. آپ نے فرمایا ہاں میں حرم سے ہوں. پھر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے احسبک انک قرشی، مجھے لگتا ہے کہ آپ قبیلہ قریش سے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل میں قبیلہ قریش سے ہوں. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے قبیلہ قریش کی شاخ تیم سے ہیں، بنی تیم سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل میں بنی تیم سے ہوں. اب یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ ایک بندہ جس سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے علاقہ بغیر پوچھے وہ بتا رہا ہے، میرا قبیلہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ بتا رہا ہے، اور قبیلے کی شاخ بھی مجھ سے پوچھے بغیر وہ بتا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہے مگر یہ بتاؤ کہ تم یہ پوچھ کیوں رہے ہو اور تمہیں بتایا کس نے ہے؟ اس شیخ نے کہا کہ ابھی آخری نشانی رہتی ہے، وہ اگر ظاہر ہو جائے تو میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں. اور کہا کہ کیا تمہارے پیٹ پر کوئی تل کا نشان بھی ہے؟ اور دیکھا گیا تو وہاں پر تل کا نشان ہے. اب ایسا بندہ جو پہلی مرتبہ ملا ہو اور آپ کے جسم پر ایک تل ہے، اس کو بھی جانتا ہو، قبیلے کو بھی جانتا ہو، قبیلے کی شاخ کو بھی جانتا ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ وہ آخری نبی جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ نبی ظاہر ہو چکے ہیں، اور تمہیں ان پر ایمان لانے کی توفیق بھی ہوگی، تم ان کے نائب بھی بنو گے اور تم ان کے وزیر بھی ہوگے اور خلیفہ بھی ہوگے. اب اس شیخ نے کہا کہ مجھے پتہ کیسے چلا ہے؟ کہا کہ اب تک ہم اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے آئے کہ اس آخری نبی کی نشانی کیا ہوگی، اور اس آخری نبی کے ساتھ ان کا ساتھ دینے والے اور ان کی معیت کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے اور بعد میں ان کے خلیفہ بننے والے کی نشانیاں کیا ہوگی. یہاں پر بات کو روک کر میں اپنی پچھلی بات کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ ولادت باسعادت کے ساتھ ایک ظاہری نور کے طور پر ظاہر نہیں ہوئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتابوں میں لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، نشانیاں پڑھتے آ رہے ہیں، حضور کی سیرت اور صورت کا تذکرہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں حضور کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں وہاں وہاں صدیق اکبر کا تذکرہ بھی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو شروع سے حضور کے تذکرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا. اسی لیے جو حضور کا تذکرہ پڑھتا تھا اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پڑھنا پڑتا تھا. اور یہاں پر یہ بھی بات قابل فکر ہے کہ اس شیخ کے اندر اتنی فراست کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے بھی کئی چیزیں پڑھی ہیں، پڑھتے ہیں لیکن دیکھ کر پہچان نہیں پاتے کہ جو پڑھا تھا اس کا مصداق یہی ہے. اتنی فراست تو علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے
اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گم کر دیا ہو، اپنی زندگی کو حضور کی سیرت پڑھنے میں وقف کر دیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ حضور کی سیرت پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے فراست مومنانہ عطا فرماتا ہے. یہ ان کو اس وجہ سے عطا ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. لوگوں نے بتایا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں محمد تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ تو واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ، اور عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں اور حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور ان کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی معاملے میں کوئی اختلاف اور کوئی ناراضگی پیدا ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی جلال کے عالم میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے اس ساتھی کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے، اس سے جھگڑے کرتے ہو، اس سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ناراضگیاں پیدا کرتے ہو. اور پھر حضور نے فرمایا وہ زمانہ یاد کرو جب میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی اور اس کا رسول ہوں، تم سب نے مجھے جھٹلایا اور سب نے دلیلیں مانگی، یہ صدیق ہے جس نے جھٹلایا نہیں، بغیر دلیل کے مجھ پر ایمان لے آیا. ایک طرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا نہیں، دلیل ہی نہیں مانگی، اور دوسری طرف روایت کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ تو علماء نے اس مسئلے کو حل فرمایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت صدیق اکبر وہیں پر ایمان لا چکے تھے جب شیخ نے بتایا تھا کہ وہ اس طرح کے نبی ہیں اور تم ان کے ساتھی بنو گے. ان کے دل میں ایمان اسی وقت جگمگا اٹھا تھا. اب سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ مکہ میں تشریف لائے، ابو جہل نے کہا کہ تمہارے ساتھی نے اعلان نبوت کر دیا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضور کچھ دلیل ارشاد فرمائیں تاکہ میں جا کر دشمنوں کو بتا سکوں کہ یہ دلیل موجود ہے. اپنے لیے دلیل نہیں مانگی، آپ کے دل میں ایمان روشن ہو چکا تھا. آپ نے صرف دلیل اس لیے مانگی کہ یا رسول اللہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ان کی زبانوں کو بند کیا جا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معیت حاصل تھی، اس معیت کی وجہ سے امت کا یہ اتفاق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب خاص صدیق اکبر کو حاصل ہے، یہ قرب خاص بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر کما یعلمون السورۃ من القرآن. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یعنی امت کے اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ جیسے اپنے بچوں کو سورت قرآن، کوئی قرآن کی سورت بڑی اہمیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اور اس کو ضروری سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طرح وہ انہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کی محبت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. آج اگر فتنے اٹھ رہے ہیں، آج اگر عقائد کے حوالے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمان اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں، تو سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلاف کے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے حضرت صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرنے کا جو درس تھا اس کو ہم نے اپنی اولاد میں منتقل کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑا، تو آج وہی مسائل پیدا ہوئے جس کا ہم شکار ہیں. سامعین ذی وقار، بات مختصر سی میں کر کے میں نے جو خطبے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ذکر کیے ہیں، شیخ الاسلام، بعد الانبیاء افضل الانام، یہ میرے القاب نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے. یہ القاب بتا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا جا رہا ہے، اس سے ان کا امت کے اندر مقام و مرتبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ القاب کس کے ہیں؟ صوفیاء کے شہنشاہ، طریقت کے بادشاہ، 1000 سالہ شخصیت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ہیں. آپ نے کشف المحجوب کے اندر
جب صوفیاء کے ائمہ کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ تصوف، یہ طریقت کے راستے چلتے کہاں سے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کا تذکرہ کیا، اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، اور خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ فرمایا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلی جو لائن ہے آپ کے اس سبق کی، اس کے اندر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ القاب لکھے اور فرمایا شیخ الاسلام، اسلام کے سب سے بلند مرتبہ امتی، اور فرمایا کہ بعد از انبیاء افضل الانام، انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج لوگ طریقت کا نام لے کر، تصوف کا نام لے کر کہتے ہیں کہ کچھ معاملات اور ہیں، علماء کے کچھ معاملات اور ہیں، علماء کے اندر اختلاف ہوگا، تصوف کی راہ میں، طریقت کی راہ میں فضیلت اور ہے، علماء کی راہ میں فضیلت اور ہے۔ تو دیکھو تصوف کا بادشاہ کہہ رہا ہے، طریقت کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں بھی جو تصوف کے شہنشاہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ صدیق اکبر کے در سے شروع ہوتا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ اور پھر آپ، میں آخری بات ہی نہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی دلیل سے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ آگے دلیل دیتے ہیں، اور ایک واقعہ جس کو ہم نے احادیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن جب صاحب نظر حدیث پڑھتا ہے تو اس کی گہرائی سے وہ موتی چن کر لاتا ہے جو عام بندہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشہور واقعہ ذکر کیا، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت کیا کرتے تھے تو آہستہ آواز میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کیا کرتے تھے تو بلند آواز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم آہستہ کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جس کو سنانا چاہتا ہوں اللہ، وہ تو میری آہستہ آواز کو بھی سن رہا ہے، تو مجھے اونچی آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے، تو میں آہستہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس سے میں ہم کلام ہوں وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیوں بلند آواز سے پڑھتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں تاکہ دوسروں تک بھی اللہ کی پیغام پہنچے اور دوسرے جاگیں اور اللہ کا تذکرہ کریں، دوسروں کے دلوں تک یہ آواز پہنچے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی بات کو بھی حضور نے تصدیق فرمائی۔ اب یہ ہے حدیث مبارکہ۔ اب یہاں سے نتیجہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نکالا؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ جو جواب حضرت صدیق اکبر نے دیا، یہ جواب بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر مقام مشاہدہ پر فائز تھے، مقام مشاہدہ، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، جو ان کا جواب ہے، وہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مجاہدہ پر فائز تھے، وہ مقام مجاہدہ پر ہے، یہ مقام مشاہدہ پر ہے۔ اب ہم ان اصطلاحات سے نابلد لوگ ہیں، ہمیں کیا خبر؟ ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ ہی بتائیے کہ یہ مقامات کیا ہوتے ہیں اور ان کا مرتبہ اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مقام مشاہدہ مقام مجاہدہ سے اتنا بلند ہے اور اس کا اتنا فرق ہے جیسے ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے، اسی طرح مقام مجاہدہ کو مقام مشاہدہ سے نسبت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا مقام و مرتبے میں فرق کہ گویا حضرت صدیق اکبر سمندر جیسا مقام رکھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے قطرے جتنا مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر اور حضرت صدیق کا تقابل، اور کرنے والی کون سی شخصیت ہے؟ شہنشاہ ولایت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بزرگ اور اسلاف اس مسئلے کو بیان کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جن کو فیض ملا، بے دریغ ملا، جنہوں نے اپنے دامن بھرے اور اپنے آپ کو فنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض سے اپنے آپ کو ڈھک دیا، تو اللہ نے بھی ان کا مقام و مرتبہ کائنات میں سب سے بلند و بالا کر دیا۔ تمام حضور کے صحابہ ستارے ہیں، تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام کی تعظیم ایمان کا جز ہے، لیکن جس کو جو مقام رسول اللہ نے عطا کیا ہے اسی طرح ماننا ہی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
بزرگوں کے، صحابہ کے، ان تمام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔